علم، شعور، آگاہی میں خوش آمدید۔ صدیوں پہلے بادشاہ زیان چین پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ زیان کا مقبرہ اور ٹیراکوٹا کے جنگجو فوجیوں کے مجسمے جو زمین کی کھدائی کرنے سے برآمد ہوئے، ایک بے حد دلچسپ اور حیران کن دریافت ہیں۔ مارچ 1974 میں کچھ مزدور ایک کنویں میں گر گئے جو بادشاہ زیان کے مقبرے کے مشرق میں واقع تھا۔ وہاں انہوں نے فوجیوں کے مجسمے دیکھے جو اینٹوں سے بنے فرش پر کھڑے تھے۔ ان کی جسامت عام انسانوں کی جسامت کے برابر تھی۔ جب ماہرین وہاں معلومات حاصل کرنے گئے تو انہیں چین کا ایک زبردست آثار قدیمہ کا خزانہ ہاتھ لگا۔ اس جگہ کئی گڑھے کھودے گئے۔ پہلے گڑھے میں یہ جنگجو فوجی گویا ایک چھاؤنی میں تیار کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بادشاہ کے محل کی حفاظت پر مامور ہیں یا کسی فوجی کارروائی کے لیے مستعد کھڑے ہیں۔ اس کے قریب اور بھی گڑھے کھودے گئے، ان میں بھی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے۔ اس آثار قدیمہ میں مٹی سے بنی ہوئی ایک پوری فوج تھی۔ یہ چین کے پہلے بادشاہ قن کی فوج تھی جس کا پورا نام قن شی ہانگ تھا۔ قن شی ہانگ 246 BC میں بادشاہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر 13 سال تھی۔ اپنی طاقت سے اس نے پورے چائنا پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے دور میں پورے چائنا پر حکومت کی اور اس دوران اس نے کئی بڑے کام کیے، جیسے وزن اور تول کا یونیورسل سسٹم بنایا، سب کو سمجھ میں آنے والی زبان تیار کروائی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ گریٹ وال آف چائنا یعنی دیوار چین بھی اسی نے تعمیر کرائی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے امن یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اسی تلاش میں اس نے اپنے آدمیوں کو پوری دنیا میں بھیجا، اور اسی دوران اس نے اس مقبرے کا کام بھی شروع کر دیا۔ یہ مقبرہ اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ اس مقبرے میں ہزاروں سپاہی تھے جن کی تعداد تقریباً 8000 یا اس سے زائد بتائی جاتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ قن کی ہی فوج تھی جس میں ہزاروں سپاہی تھے جو فوجی وردی میں ملبوس تھے۔ وہ اپنے خاص فوجی انداز میں سیدھے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ جنگی گھوڑے، بیل، مختلف فوجی گاڑیاں اور دھات سے بنے ہتھیار بھی موجود تھے۔ یہ فوجی اپنی خاص ترتیب میں موجود تھے، اور چونکہ اسی طرح دبے ہوئے ان کو 2500 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے یہ منجمد ہو چکے تھے۔ ان سپاہیوں کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے سر اور دھڑ اندر سے کھول ہیں، اور ان کی ٹانگیں ٹھوس اور مضبوط ہیں۔ ہر سپاہی کی شکل الگ الگ بنائی گئی تھی۔ ٹیراکوٹا پکی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں جو عمارات، برتن اور مجسمے بنانے کے کام آتی ہے۔ یہ مٹی ان ممالک میں استعمال کی جاتی تھی جہاں پتھر دستیاب نہیں ہوتے تھے۔ آج کل یہ سہولت موجود ہے کہ ایک ہی سانچے میں سینکڑوں ایک جیسی چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت ہر سپاہی کا مجسمہ الگ الگ تیار کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر عمدہ قسم کی باریک مٹی کی تہ چڑھا کر ان فوجیوں کے چہرے پر تاثرات اور ان کے لباس کی سلوٹوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں دھات کے ہتھیار، تلواریں، نیزے اور تیر کمان بھی موجود تھے، اور لگتا ہے کہ ان تلواروں اور نیزوں کی دھاریں آج بھی اتنی ہی تیز ہیں جتنی کہ 2000 سال قبل ہوں گی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس مقبرے کو بنانے کے لیے 36 سال اور 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی محنت لگی۔ 1979 میں چین کے ایک عجائب گھر کے وسیع ہال میں ان تمام جنگجوؤں کو نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔
ٹیراکوٹا کے فوجیوں کی یہ شکلیں اور ان کی خاص ترتیب دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا مقصد ہوگا۔ اس کے بارے میں کئی طرح کی آراء ہیں۔ یہ خیال حقیقت سے زیادہ قریب ہے کہ اس وقت چین میں یہ ایک آئیڈیل شہر تھا جہاں بادشاہ کا محل تھا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق وہاں کے بادشاہ اپنی زندگی میں اپنے لیے عالی شان مقبرے خود تعمیر کرواتے تھے۔ اسی لیے بادشاہ زیان نے بھی اپنا مقبرہ بنوایا اور محل کی حفاظت کے لیے فوجی چھاؤنی بنوائی۔ یہ مقبرہ اور چھاؤنی گزرے وقت کے ان بادشاہوں کی اس خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ موت کے بعد بھی دنیا انہیں کسی نہ کسی صورت میں یاد رکھے۔ ٹیراکوٹا کے جنگجو فوجیوں کے متعلق اگر آپ ہم سے کوئی معلومات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔